بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة السبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون صغرا کبرا سمیت اور نتائج و عواقب سمیت آپ کے سامنے آئے، اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برعکس کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو، بلکہ دھیمے انداز میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے کی باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کے طور پر پھر یاد کر سکیں۔ چنانچہ میں نے ایک سینوپسس سا تیار بھی کیا ہے آج اس کی گفتگو کے لیے، اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے، عادت کے معنی عود کرنے والی شے کے ہیں، ایک ہی مادہ ہے۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ و اختتام یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اسے ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد ہے۔ لیکن اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی، فقہی، شرعی حکم ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اسی لیے اس پر علماء دین نے، ہمارے اسلاف نے رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے، محنت صرف کی ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے خوب واضح کیا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے، اور اس سے کوئی فقہی حکم مستنبط نہیں ہوتا،
البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسل میں، اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے، آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے، اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے، لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے۔ اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہیں۔ لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں۔ اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ایک چیز تھی اب نہیں ہے، اختتام یا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شے تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی۔ اس کو طالب علم کہتا ہے اسکول کا لڑکا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ آرمی میں ہوتا ہے، کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے تو اگر کامیابی ہو جائے وہیں سے فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشڈ، جو ہمارے ذمہ فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں ختم سے مراد کیا ہے؟ تکمیل، کسی شے کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جانا، کلائمیکس کو پہنچ جانا، کامل ہو جانا۔ اب دیکھیے جو پہلا پہلو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے، اس سے جو قانونی اور فقہی اور شرعی بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، چاہے وہ بڑا موحد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقویٰ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، عالم ہو، فلسفی ہو، کیسے باشد، جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، ملت اسلام سے خارج، اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر، مرتد، واجب القتل۔ اگر اسلامی ریاست ہو اور پہلے وہ مسلمان تھے، یہ اور بات ہے، پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں کوئی غرض نہیں، پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ تو یہ چونکہ معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے، اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے، اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں، میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے موضوع پر خطبے سنے ہو، تقریریں سنی ہو، جمعوں میں خطاب سنے ہو، آیت وہ ایک ہی ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لڑکیوں کے تو باپ ہیں، آپ مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے۔ عرب میں ایک روایت تھی، ایک تو منہ بولا بیٹا بنا لینا، یہ روایت تھی، پھر اگر اس منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر، منہ بولے باپ پر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ منہ بولا باپ میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم معاملہ۔ یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کو جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید ابن حارثہ بن گئے ہو۔
نمبر 2 یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک پھوپھی زاد بہن کی شادی کرائی، حضرت زینب بنت جحش۔ وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے، اور یہ عرب میں کم تر درجے کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو، چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو، لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا۔ اور یہ ظاہر بات ہے بنی ہاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی تھی میرا کفو نہیں ہے، حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت زینب جو ہے، جو ادب یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کی، وہ نہیں کر پائی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ بات تو نہیں نکلتی نا۔ تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا۔ اس کی خبر پہنچی حضور تک، حضور نے بھی روکا، زید مت کرو ایسا، پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر اور اسے زخم لگانا چاہتے ہو، ہم سکھانے کا زوجک روکے رکھو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، جوتا جس کو کاٹتا ہے وہی جانتا ہے۔ دیکھنے والا کہے گا بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا ہے، فلاں کا ہے، بہت اعلیٰ جوتا ہے، بھائی مجھے کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے طلاق۔ اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے اوپر پہلی میں نے زیادتی یہ کی تھی، دوسری زیادتی یہ ہو گئی کہ زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، تو اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ، اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے۔ اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، اگر آپ کے ذریعے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے رب اس آیت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا آپ سے۔ اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم، اس کی دونوں قرأتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی خاتم بھی۔ اس آیت میں میں نے پڑھا خاتم النبیین، لیکن قرأت آپ کو معلوم ہے 7 قرأت 10 قرأتوں میں خاتم بھی ہے، اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کے بھی 2 کام ہیں۔ ایک مہر تصدیق ہوتی ہے، کسی چیز کے اوپر آخری جو اتھارٹی تھی اس کی مہر لگ گئی، ٹھیک ہے بھائی، تصدیق۔ ایک یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا۔ ایک خط ہے، شاہی فرمان تھا، سیکریٹلی کہیں جانا تھا، وہاں اس خط کے لفافے کے اوپر مہر لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلچی درمیان میں اس خط کو پڑھ نہ دے۔ خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ مہر توڑے، تبھی تو اندر سے نکلے گی۔ لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں، چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سکھا پڑھا کر انہیں میدان میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔